بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے جہاں پہ ہم بہترین اور مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور جو کتاب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور اس کتاب میں ہم چہاد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ان کی مکمل سوانح حیات کو پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کے جھروکوں میں سے جھانک کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا تھا، جو کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم مکمل پڑھ رہے ہیں تو ہمارے علم میں آ رہی ہیں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح میں ان ساری تاریخی حقائق کو پڑھ کر میں بہت مطمئن ہو رہی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اب تک صرف سنی تھیں اور اب وہ میں پڑھ رہی ہوں تو اس سے مجھے بہت اچھا میں محسوس کر رہی ہوں، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح کا محسوس کر رہے ہوں گے اس بک کی ریڈنگ کے بعد۔ تو ہم نے پچھلی آڈیو جو کہ 27 آڈیو تھی، ہم نے اس میں 3 مقدمے مکمل کر لیے تھے۔ اب ہم چوتھا مقدمہ پڑھیں گے اور یہ 28 ہماری آڈیو ہے۔ چوتھا مقدمہ ہے فتح و شکست۔ دنیا میں جو صاحب عقل بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے اعتبار سے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عمل کے دوران پیش آنے والے حالات و کیفیات نہ کامیابی کی علامت ہیں اور نہ ناکامی کی۔ ایک فلاح یعنی بریکٹ میں کاشتکار لکھا ہوا ہے، اپنے کام کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے زمین کی حالت خراب ہوتی ہے، اس کے بعد دانہ خاک میں ملا دیا جاتا ہے، اس کے بعد زمین پر بہنے والا صاف و شفاف پانی خاک میں جذب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پیداوار کو سہارا دینے والا کیمیاوی مادہ زیر زمین گم ہو جاتا ہے، تو زراعت کا عمل مکمل ہوتا ہے جس میں ظاہری تباہی یا بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب 4 مہینے انتظار کرنے کے بعد لہلہاتا ہوا کھیت سامنے آ جاتا ہے تو سب یہی کہتے ہیں کہ فلاں اپنے عمل میں کامیاب ہے۔ کسی نے اس کامیابی پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ دانہ برابر ہو گیا، پانی جذب ہو گیا، کھاد کا پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ کامیابی کا فیصلہ نتیجے کے اعتبار سے ہوتا ہے، حالات اور مقدمات کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال خاصان خدا کی حیات کا ہے کہ اس میں زحمتیں، مصیبتیں، آفتیں سب ہیں اور حادثات کی کثرت بھی ہے۔ کوئی پتھر میں دبا دیا گیا، کوئی آرے سے چیر دیا گیا، کسی پر کوڑا پھینک دیا گیا، کوئی سخت ترین مصائب کا شکار ہو گیا، لیکن ان تمام مصائب و آفات کو ان کی ناکامی کی علامت نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اللہ والوں کی فوج کو کامیابی اور کامرانی کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اہل دنیا کی نگاہ میں یہی مصائب و آلام ناکامی کی علامت ہو سکتے ہیں کہ وہ خدمات سے راحت چاہتے ہیں، تبلیغات سے مفاد دینوی کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے ان مصائب کو اس وقت تک اپنی ناکامی نہیں تصور کرتے جب تک کہ ایک شخص کے بھی راہ راست پر آ جانے کا امکان ہوتا ہے کہ ان کا مقصد اس دنیا میں راحت و آرام طلبی نہیں ہے، وہ بندگان خدا کو راہ خدا پر چلانے اور منزل قرب الہی تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور جب تک یہ کام ہوتا رہے گا وہ اپنے کو کامیاب تصور کرتے رہیں گے اور اپنے تصور میں حق بجانب رہیں گے۔ کیا یہ تاریخ کی عظیم حقیقت نہیں ہے کہ جس مرد مجاہد نے بڑے بڑے مارکے کے سر کیے، نام آور پہلوانوں کے گلے کاٹے، ایک ایک وار میں مرہب و مرکب کے 2 ٹکڑے کیے، 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ لیا، ایک ضرب سے کل کفر کا خاتمہ کر دیا، ایک اکیلے دم سے سارے لشکر سے مقابلہ کر لیا، اور ان تمام مجاہدات و فتوحات کو اپنی کامیابی کے اعلان کا محل نہیں قرار دیتا ہے، اور جب سر پر ابن ملجم کی تلوار لگتی ہے تو اعلان کرتا ہے کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کامیابی اور ناکامی، راحت و تکلیف، اطمینان و مصیبت، دولت و غربت، لطف حیات اور تلخ کامی زندگانی کی تابع نہیں ہے؟ اس کا معیار صرف مقصد کا حاصل ہونا اور مقصد کے حصول سے محروم ہو جانا ہے۔ مقصد حاصل ہو گیا تو انسان 1000 مصائب کے باوجود کامیاب ہے، اور مقصد حاصل نہ ہو سکا تو انسان لاکھوں راحتوں کے باوجود بھی ناکام ہے۔ اس بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ کربلا کے معرکے میں فاتح کون ہے اور شکست خوردہ کون ہے۔ دونوں فریقین کا مقصد دیکھنا ہوگا اور پھر مقصد کے حصول و عدم حصول کا جائزہ لینا ہوگا۔
تاریخ اس حقیقت کی بہترین شاہد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کا کوئی آرام نہ تھا. انہوں نے مصائب کا راستہ اختیار کیا تھا اور بار بار اپنے قتل کی پیشن گوئی کر دی تھی. اصحاب کو بھی آزاد کر دیا تھا کہ مصائب میں ساتھ نہیں دے سکتے تو چلے جائیں. مجھے دین محمد کو مستحکم بنانا ہے اور اس راہ میں تلواروں کو اپنا گلا بھی پیش کر سکتا ہوں. ایسے حالات میں ان کی مصیبت یا شہادت کو ناکامی کی علامت قرار دینا ایک غفلت یا تغافل یا جہالت و حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے برخلاف یزید حکومت چاہتا تھا. اس کے باپ نے اہل کوفہ سے خطاب کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے تم لوگوں سے نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کے لیے جنگ نہیں کی ہے، میں صرف تم پر حکومت کرنا چاہتا ہوں. اسی حکومت کی بقا کے لیے اس نے اپنے بدترین بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا کہ یہ اقتدار کسی بھی صورت سے بنی امیہ میں رہ جائے، ورنہ اس کے بیٹے کی نگاہ میں دین و مذہب سب بنی ہاشم کا کھیل تھا. اب امام حسین علیہ السلام اور یزید کا معرکہ صرف اس مرحلے پر تھا کہ دین باقی رہے یا مٹ جائے، رسالت حقیقت و واقعیت ثابت ہو یا بنی ہاشم کھیل تماشا ثابت ہو جائے. یزید نے سارا زور صرف کر دیا کہ رسالت تماشا بن جائے، دین فنا ہو جائے اور ابو سفیان کے قول کے مطابق یہ گیند بنی امیہ کے گرد ناچتی رہے. اور امام حسین علیہ السلام کا سارا جہاد اس مقصد کے لیے تھا کہ دین الہی باقی رہ جائے، رسالت کا وقار زندہ رہے، اسلام کی آبرو ضائع نہ ہونے پائے، چاہے اس راہ میں میری لاش پامال ہو جائے اور میرا بھرا گھر اجڑ جائے. ان حالات میں نتیجہ بالکل سامنے ہے. اگر یزید ان کی رسالت میں کامیاب ہو جائے تو معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں ناکام ہوئے. لیکن اگر یزید خود ہی امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کو قطع کرنے کے لیے اعلان کرائے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہ علامت ہے کہ یزید نے شکست کا اعتراف کر لیا اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے بعد شام کا معرکہ بھی فتح کر لیا. اگر یزید شراب و بدکاری و عیاری کو مذہب میں روا رکھ سکے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی ضائع ہو گئی. اور اگر یزید کی حمایت کرنے والے بھی شراب و بدکاری کو حرام کہہ رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کامیاب ہیں اور یزید ناکام ہو گیا ہے. ان حالات میں تو ان لوگوں کو بھی اپنے نظریے کا جائزہ لینا پڑے گا جو یہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہوا کا رخ نہیں پہچانا اور اسلام کی بڑی بڑی شخصیتوں کا ساتھ نہیں دیا، جس کے نتیجے میں قتل ہو گئے اور سارا گھر برباد ہو گیا. یعنی یہ اہل قلم اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ یزید کے دور میں تمام بڑی شخصیتوں کا موقف امام حسین علیہ السلام سے بالکل مختلف تھا. سب کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر یزید کی بیعت کیے ہوئے تھے اور اس کے اعمال و افعال سے رضامندی کا اعلان کر رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کھلم کھلا اپنی مخالفت اور بیزاری کا اظہار فرما رہے تھے اور اس راہ میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار تھے. تو اب یہ فیصلہ آسان ہے کہ اگر یزید کا دین باقی رہ گیا ہے اور اسلام میں وہ تمام منکرات جائز رہ گئے ہیں جنہیں یزید اپنے عمل سے جائز ثابت کر رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے حالات زمانے سے ناواقفیت کا ثبوت دیا ہے اور معاذ اللہ دھوکہ کھا گئے ہیں. لیکن اگر یزید کا دین مٹ گیا، یزید کا مشن فنا ہو گیا، یزیدیت سوائے رسوائے زمانہ ہو گئی اور وہ اسلام رہ گیا جو اسلام محمدی کا تھا اور جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام قربانی دے رہے تھے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یزید ہارا، امام حسین علیہ السلام جیتے اور اس فتح میں ان کے اصحاب و انصار و اہل بیت کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا. یہ واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ آج جو دین اسلام باقی و زندہ و پائندہ ہے، اس کی بقا پر نہ کسی صحابی کا احسان ہے، نہ صحابی زادے کا، نہ کسی شخصیت کا احسان ہے، نہ شخصیت پرست کا. یہ صرف تنہا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اثر ہے کہ دین الہی زندہ و پائندہ رہ گیا اور تا ابد زندہ رہے گا. امام حسین علیہ السلام کی
اصولی کامیابی کے بعد حالات زمانہ کا جائزہ لیا جائے تو ہر دور کے حالات امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کا ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں۔ یزید کامیاب ہوتا تو اس کی کامیابی کے اثرات ہوتے، لیکن آج نہ اس کی قبر کا نشان ہے، نہ اس کے زائرین ہیں، نہ چند بندگان زر کے علاوہ کوئی اس کا نام لیوا ہے، نہ اس کی بارگاہ ہے، نہ اس کا تذکرہ ہے، نہ اس کی راہ میں خدا کاری ہے، نہ اس کا پرچم ہے، نہ اس کا کوئی نام و نشان ہے، اور اگر کوئی نام ہے بھی تو داخل و شام۔ لیکن امام حسین علیہ السلام آج ہر جہت سے فاتح ہیں اور ہر محرم ان کی فتح کا اعلان کرتا ہے، ہر گھر میں عزا خانہ انہی کا سجایا جاتا ہے، ہر شاہراہ پر پرچم انہی کا لہراتے ہیں، ہر بز میں تذکرہ انہی کا ہوتا ہے، ہر پیاسے کو پانی انہی کے نام پہ پلایا جاتا ہے، ہر قانون الہی اور تعلیم اسلام کا چرچا انہی کی مجالس میں ہوتا ہے، ہر اخبار انہی کا تذکرہ کرتا ہے، ہر رسالہ انہی کا نمبر نکالتا ہے، ہر مسلمان انہی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ہر شریف مسلم انہی کی بارگاہ میں سر نیاز جھکاتا ہے، ہر مورخ انہی کو تاریخ ساز قرار دیتا ہے، ہر مفکر ان کے فلسفے جہاد کو اپناتا ہے، ہر ادیب انہی کو صبر و استقلال کی علامت قرار دیتا ہے، ہر انقلابی انہی کو ہیرو تسلیم کرتا ہے، ہر مومن انہی کو اپنا سردار تسلیم کرتا ہے، ہر حق انہی کے گرد چکر لگاتا ہے اور ہر باطل انہی کے نام سے گھبراتا ہے، ہر سپاہی کو انہی کے جہاد سے حوصلہ ملتا ہے اور ہر نہتے انسان کے لیے انہی کی داستان استقلال ہتھیار کا کام کرتی ہے۔ غرض حسین علیہ السلام غریبوں کا سہارا، اسلام کا عزم و جاوداں مجاہدوں کی طاقت، شریعت کے پاسبان اور محمدیت کے ادبی نگراں ہیں۔ حسین پر ہمارے لاکھوں سلام، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری حد است۔ اب چلتے ہیں 5ویں مقدمے کی طرف۔ 5واں مقدمہ ہے امام حسین علیہ السلام اور شریعت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اصول مذہب کے اعتبار سے ہر امام محافظ شریعت ہوتا ہے اور رسالت کے ساتھ امامت کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ جب رسالت تبلیغ شریعت کا کام مکمل کر دے اور وہی تشریع کا سلسلہ موقوف ہو جائے تو کوئی ایسا شخص رہے جو اس شریعت کی محافظت کرے تاکہ یہ قانون اسلام اپنی واقعی شکل میں باقی رہے۔ ظاہری شکل میں شریعت علماء امت کے ذریعے بھی باقی رہ سکتی ہے، لیکن احکام واقعہ کے تحفظ کے لیے بہرحال امامت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ علماء امت احکام و واقعہ سے باخبر نہیں ہوتے، ان کا مطالعہ لوح محفوظ سے متعلق نہیں ہوتا، وہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور بقدر فہم اس کا احکام شریعت کا استنباط کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کے فتاوی میں اختلاف ہوتا ہے اور ان کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن امام احکام و واقعہ کا مبلغ ہوتا ہے، وہ آغوش مادر سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے احکام میں تعداد و اختلاف و تضاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نہ ایک مسئلے میں مختلف واقعی احکام ہوں گے اور نہ ایک مسئلے میں ائمہ طاہرین کے مختلف احکام ہوں گے۔ ائمہ طاہرین سب محافظ شریعت تھے اور سب نے اپنے فرض کو بخوبی انجام دیا ہے، لیکن محافظت کی 2 قسمیں ہیں۔ آئیے 2 قسمیں دیکھتے ہیں۔ پہلی ہے محافظت داخلی، دوسری ہے محافظت خارجی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں محافظت داخلی، یعنی جہاں احکام واقعہ کو ذہن میں محفوظ رکھا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کی تبلیغ کی جاتی ہے، جہاں امت میں اختلاف رائے پیدا ہو اور واقعے سے انحراف کا امکان پیدا ہو۔ امام علیہ السلام نے حکم واقع بیان کر کے شریعت الہی کا تحفظ کر لیا۔ اور اگلی ہے محافظت خارجی، یعنی جہاں واقعی احکام دنیا تک پہنچ جانے کے بعد خطرات سے دوچار ہو جائیں اور ان میں تبدیلی کا اندیشہ پیدا ہو جائے، ایسے موقع پر بھی امام کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی زحمت و مشقت کا مقابلہ کر کے حکم واقعی کا تحفظ کرے اور اسے ہر طرح کی تبدیلی سے بچائے۔ اس محاذ پر جو خدمت امام حسین علیہ السلام نے انجام دی ہے اس کی مثال تاریخ ائمہ میں بھی نہیں ملتی ہے، نہ اس لیے کہ ائمہ معصومین میں باہمی کمالات میں تفاوت تھا
اور کوئی امام حسین علیہ السلام کے درجے کا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ جو حالات و خطرات امام حسین علیہ السلام کے دور میں پیدا ہو گئے تھے وہ حالات و خطرات کسی اور دور میں نہیں پیدا ہوئے تھے، اور جو موقع تحفظ شریعت کا امام حسین علیہ السلام کو ملا تھا وہ کسی امام کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ احکام و تعلیمات کے اعتبار سے اس کی مثال امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات میں ملتی ہے کہ جس قدر بیان احکام اور تبلیغ قوانین کا موقع آپ کو ملا کسی دوسرے امام کو نہیں ملا، اور اسی لیے ساری فقہ اہل بیت کا نام فقہ جعفری ہو گیا کہ آپ کے بیان کردہ احکام سارے معصومین کے بیان کردہ احکام سے زیادہ ہیں، اور شریعت اہل بیت پر آپ کے بیانات کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ خطرات و آفات کی منزل میں یہی حیثیت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ آپ نے دین الہی کو ان خطرات سے بچایا ہے جن کی مثال کسی معصوم کے دور میں نہیں تھی۔ اسی لیے صاحبان فکر و نظر نے حقیقت اسلام کا تعارف کراتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اسلام محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقاء۔ اسلام آغاز کے اعتبار سے محمدی ہے کا اس کی تعلیمات وحی الہی کے ذریعے سرکار دو عالم پر نازل ہوئے ہیں، اور بقا کے اعتبار سے حسینی ہے کہ اس کے سارے قوانین کو کفر الحاد، بے دینی و عیاری، امویت اور یزیدیت کے خطرات سے امام حسین نے بچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہر اعتبار سے محافظ شریعت ہیں، اس لیے صاحب شریعت کی حکیمانہ ذمہ داری تھی کہ وہ بقائے حسینیت کا انتظام کرے، جو بقائے شریعت کی علامت بھی ہے اور ضمانت بھی۔ اسی لیے شریعت اسلام نے حسینیت کو ہر اعتبار سے زندہ و پائندہ بنایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت کو فریضہ اسلام بنایا ہے، ان کے تذکرے کو عبادات بنایا ہے، ان کے غم میں آنسو بہانا، ان کی یاد میں محو رہنا، ان کے مصائب کی یاد میں مراسم عزا کا قائم کرنا، ان سارے اعمال کو بندگی پروردگار اور اطاعت الہی کا درجہ دیا ہے، یہاں تک کہ اشک افشانی کے ساتھ اشک افشانی کی دعوت اور اس کے مظاہرے کو بھی وسیلہ نجات قرار دے دیا ہے۔ محافظ شریعت معصوم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر رلانا اور رونے والوں کی صورت بنانا سب وسیلہ جنت اور عبادت الہی ہے، اگرچہ بعض نافہم افراد نے اس قسم کے مضامین پر یہ اعتراض کیا ہے کہ صورت بنانا ریادی ہے اور ریاکاری ہے، اسلام میں حرام ہے، اور فعل حرام کسی صورت سے عبادت نہیں ہو سکتا، لیکن ان بیچاروں کو یہ خبر نہیں ہے کہ تباہ کی اس شدت تاثر کا نام جس کا اظہار چہرے کی خطوط و شکل و صورت کے کیفیات سے ہو جاتا ہے، چاہے مختلف اسباب کے تحت آنسو نکل سکیں۔ گویا معصوم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بنیادی کام آنسو بہانا اور آنسو بہانے کی دعوت دینا ہے، لیکن مسئلہ غم انہی حدود تک محدود نہیں ہے، اور آنسو بذات خود موضوع کلام نہیں ہے۔ آنسو ایک طریقہ ہے اس جذبہ قلبی کے اظہار کا جو ہر صاحب ایمان کے دل میں پایا جاتا ہے۔ اس کے اگر آنسو نہ نکل سکیں تو اس جذبہ محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ دل میں محبت پائی جاتی ہے اور انسان ذکر مصائب یا تصور عالم سے متاثر ہے۔ اسلامی روایات میں اس کی بکثرت مثالیں پائی جاتی ہیں، چنانچہ صاحب کنز الاعمال جلد 1 صفحہ نمبر 147 مرسل اعظم کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے سورہ زمر کی آخری آیات کی تلاوت کی جس میں عذاب جہنم کا تذکرہ ہے، تو انصار کی ساری جماعت نے گریہ شروع کر دیا۔ صرف ایک نوجوان تھا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ اس نے پریشان ہو کر عرض کی، سرکار میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، وانی تباکیتا، میں صرف تباکی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ فرمایا، من تباکی فلاح الجنت، جو رونے والے کی صورت اختیار کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا دل اس عذاب سے متاثر ہے، ورنہ بے دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑاتا، اس کے تذکرے پر تبسم کا مظاہرہ کرتا، گریہ کن صورت حال اختیار نہ کرتا۔ یہ صورتحال
تاثر قلبی کی علامت ہے اور تاثر قلبی بہترین عبادت ہے۔ دوسری روایت کنز الاعمال ہی میں وارد ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم نے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اس سورہ کو سن کر آہ بکا کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے، اور جو تباکئی کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ کتاب اللؤلؤ المرجان صفحہ نمبر 47 اور مجموعہ ورام صفحہ واو رے الف میم ہے، صفحہ نمبر ہے 272 پر جناب ابوذر سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رو سکتا ہے تو روئے، ورنہ حزن و رنج کو دل کا شعار بنائے اور تباکئی کرے کہ سنگ دل رحمت الہی سے بعید ہوتا ہے۔ اس روایت میں واضح طور پر تباکی کی دعوت بھی موجود ہے اور اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا گیا ہے، لہٰذا نہ انسان تباکی کی روایت کو رد کر سکتا ہے اور نہ اسے ریاکاری قرار دے سکتا ہے۔ شیخ محمد عبدہ کا قول تفسیر المنار جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 301 میں نقل کیا گیا ہے کہ تباکی تکلیف البکا ہے، ریا نہیں ہے۔ علامہ شریف جرجانی نے فرمایا ہے کہ باب تفاعل عام طور سے صفت غیر موجود کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے جائز قرار دیا ہے کہ اس سے تحصیل صفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم کے ارشادات میں ہے کہ بکا ممکن نہ ہو تو تباکی کرو، یہ بریکٹ میں تعریفات اور صفحہ 48 لکھا ہوا ہے۔ بکا و تباکی کی یہی اہمیت تھی جس کے تحت امام محمد باقر علیہ السلام نے 800 درہم معین کیے تھے ان عورتوں کے لیے جو موسم حج میں منا کے میدان میں آپ کے مصائب پر گریہ کریں، اور جس سے 3 باتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلی، گریہ کا اہتمام کرنا اور اس پر پیسہ خرچ کرنا خلاف شریعت نہیں ہے۔ دوسری، ایام حج اور میدان منا میں گریہ کرنا منافی حج اور مناسک و اعمال حج نہیں ہے۔ نمبر 3، گریے کا اہتمام ایک اہم دینی افادیت رکھتا ہے کہ اس طرح مظالم و مصائب دونوں کا اعلان ہوتا ہے، اور میدان منا اس کے لیے بہترین میدان ہے کہ وہاں حجاج کرام فرصت سے 3 دن قیام کرتے ہیں اور راتوں کو ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اس روایت سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی آواز کو نامحرم نہیں قرار دیا گیا ہے، ورنہ امام باقر علیہ السلام عورتوں کو میدان منا میں رونے کی دعوت نہ دیتے، اور سرکار دو عالم جناب حمزہ کے غم میں مدینے کی عورتوں کو رونے کی دعوت نہ دیتے۔ عورت کے لیے اپنی آواز نامحرم کو سنانا اور اس میں لگاوٹ پیدا کرنا شرعن نہیں ہے، لیکن آواز گریہ میں یہ بات ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ البتہ کوئی عورت انفرادی طور پر اپنی آواز سنانے کا جذبہ رکھتی ہے یا غیر مخلصانہ عمل انجام دیتی ہے تو اس کا عمل حرام ہوگا، لیکن اس سے اصل قانون پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فقہ اہل سنت میں بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ عورت کی آواز نامحرم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں تو 2/3 دین خاتون ہی کی آواز میں پہنچا ہے، اور صحابہ کرام برابر خواتین کے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ فقہی اعتبار سے گریہ و بکا محبوب اور امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے پیش نظر ایک امر مطلوب ہے جس کا اہتمام ہر صاحب ایمان کو کرنا چاہیے۔ قابل افسوس ان افراد کا کردار ہے جو گریہ کو عبادت، غرض، خلقت تقاضائے محبت قرار دینے کے باوجود ایک آنسو بہانے کی توفیق حاصل نہیں کرتے، اور ذکر مصائب پر ان کی آنکھیں اس جذبہ محبت کی ترجمانی نہیں کرتی۔ رب کریم جملہ صاحبان ایمان کو قول و عمل میں مطابقت اور نیت میں اخلاص کی توفیق کرامت فرمائے۔ یہاں پر یہ والا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور اب اگلا عنوان میری نظر کے سامنے ہے جو میں بیان کرتی ہوں، اور وہ عنوان ہے پس منظر۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ ان ضمیر فروش اور یتیم العقل اہل قلم کے الرغم جنہوں نے پتہ نہیں، یہ میں نے صحیح شاید نہ پڑھا ہو، علی عین لام چھوٹی ہے اور الف لام رے غین میم لکھا ہے،
میری اصلاح اللہ کی طرف سے ہو جائے تو اچھا ہے۔ ہاں جی، جنہوں نے واقع کربلا کو ایک اچانک حادثے کی شکل میں پیش کرنا چاہا ہے اور امت اسلامیہ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حر سے ملاقات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس بات پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا کہ میں ابن زیاد کے پاس حاضری نہیں دوں گا، بلکہ جب یزید ہی کی بیعت کرنا ہے تو شام جا کر براہ راست اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اور اس بنا پر آپ نے کوفے کا ارادہ تبدیل کر کے شام کا رخ کر لیا تھا اور یزید سے ملاقات کرنے کی خواہش مند تھے کہ اچانک ابن زیاد کے حکم پر سرزمین کربلا پر دوبارہ قافلے کو روک دیا اور اسے روکنے میں مزاحمت ہو گئی اور بالآخر امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ اس بے عقل اور بے دین تاریخ نویس کو اس قدر بھی شعور نہیں ہے کہ شام جانے والے کا راستہ کیا ہوگا اور وہ کوفے کا راستہ چھوڑ کر کس رخ سے شام کا ارادہ کرے گا، اور جس نے مدینے میں واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ مجھ جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ یک بارگی اپنے ارادے کو کس طرح تبدیل کر سکتا ہے اور اس کے ذہن میں پر موت کا خوف کس طرح طاری ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے بارہا اعلان کیا ہے کہ مجھے میرے نانا کے دین کو بقا اور استحکام کا سہارا ملے۔ حقیقت امر تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور کربلا تاریخ کے تسلسل کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد آل رسول اور دین اسلام کو فنا کر دینا تھا اور جس کے لیے ایک عرصے دراز سے منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس طرح کی منصوبہ بندی کے لیے سے قدر اہتمام کی ضرورت تھی کے لیے کیا اس قدر یہاں پہ مس پرنٹ ہے، میں دوبارہ سے اس کی اصلاح کر رہی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی منصوبہ بندی کے لیے کیا اس قدر اہتمام کی ضرورت تھی اور اتنے بڑے اقدام کے لیے کتنے بڑے آدمی کی ضرورت تھی، اور کیا یزید میں یہ ساری صلاحیتیں پائی جاتی تھیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام جیسے مدبر اور مفکر انسان کا مقابلہ کرے اور ساری امت کو اپنا ہم خیال بنا کر امام حسین علیہ السلام کے سارے گھرانے کو ایک دو پہر میں تہہ تیغ کرا دے، یا یزید کا کاروبار ایک تاریخی سلسلے کی آخری کڑی تھا جس کے لیے ایک مدت سے ذہن تیار کیے جا رہے تھے اور مزاجوں کو نئے سانچے میں ڈھالا جا رہا تھا، اور ہر آن اس لمحے کا انتظار کیا جا رہا تھا جب طے شدہ مقدمات کا نتیجہ حاصل کیا جائے اور وہ آخری اقدام کیا جائے جس کی تیاری تقریباً نصف صدی سے کی جا رہی تھی۔ تاریخ اسلام میں وہ مناظر اور وہ عوامل محرکات محفوظ ہیں جنہوں نے مسلمان ذہنیت کو مسخ کر دیا تھا اور امت کو اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا تھا جہاں غیرت اسلامی اور شرافت انسانی صرف الفاظ کی شکل میں باقی رہ جائے اور اس کی کوئی معنویت نہ رہ جائے۔ تفصیلی تذکرہ کے لیے اوراق اور صفحات نہیں بلکہ کتب اور مؤلفات درکار ہیں۔ اجمالی طور پر کربلا پیش آنے والے واقعات کے پس منظر میں صرف ان واقعات کی نشاندہی کرائی جائے گی جنہوں نے امت کے مزاج کو درہم برہم کیا تھا اور غیرت اسلامی کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا، اور جس کے بعد کوئی شخص بھی بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے ایک قدم آگے بڑھ جائے تو امت اس کا ساتھ بھی دے سکتی تھی اور اس کے مظالم کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کر سکتی تھی۔ مثال کے طور پر چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ پہلا نمونہ، یزیدی شرارت اور شیطانیت کا سب سے بڑا نمونہ یہ تھا کہ اس نے بھرے دربار میں یہ کمال بے حیائی یہ اعلان کر دیا کہ اسلام صرف بنی ہاشم کا کھیل ہے اور نہ کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ ظاہر ہے اس قدر مجرمانہ خیال کو پیش کرنے کے بعد یزید کو زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو افراد کو اسے تہہ تیغ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور قوم نے نہایت آسانی سے اس اعلان کو سن لیا اور اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہو سکا، جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قوم اس طرح کے گستاخ فقرات کی عادی ہو چکی تھی اور اس کی نظر میں اس طرح کے اعلانات میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ تو قوم یہ سوچ رہی تھی کہ یزید تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینے سے سینکڑوں میل دور اپنے دربار میں اس طرح کا اعلان کر رہا ہے۔ یزید سے پہلے کے با اقتدار مسلمانوں نے تو
خود سرکار دو عالم کی زندگی میں ان کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ محض شخص ہذیان بک رہا ہے، نعوذ باللہ، اور اس پر مرض کا غلبہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اتنی بڑی گستاخی کی جا سکتی ہے تو رسول اکرم کے بعد کیوں نہیں کی جا سکتی، اور جب ہذیان کے الزام کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو فلا خبر جا ولا وحی نزل کو کیوں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا ہے پوائنٹ کہ یزید کے مظالم کی ایک عظیم بنیاد یہ بھی تھی کہ اسے پورے عالم اسلام کا اقتدار حاصل ہو گیا تھا اور وہ اسلامی سرزمین کے 12.25 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس قدر وسیع اختیار اور طویل و عریض اقتدار نہ ہوتا تو وہ اتنے بڑے اقدام کا ارادہ بھی نہ کرتا، لیکن یہ اقتدار و اختیار یزید کی ذاتی صلاحیت یا اس کے حسن تدبیر کا نتیجہ نہیں تھا۔ اس کے پس منظر میں بھی وہ تمام کام کر رہا تھا جس نے یزید جیسے افراد کی حکومت کے لیے زمین ہموار کی، اور پھر اس کے نتیجے میں اتنا بڑا واقعہ منظر عام پر آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اور آپ کے جسد اقدس کے دفن سے پہلے مسلمانوں میں اقتدار کی جو رساکشی شروع ہوئی اور انصار و مہاجرین نے جس طرح اسلامی حکومت کا فیصلہ کیا اور جن بنیادوں پر اقتدار پر قبضہ کیا گیا، ان کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا۔ جب سقیقہ بنی سعدہ میں قرآن و سنت کو نظر انداز کر دیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ حاکم کو ناقابل توجہ قرار دیا گیا اور اقتدار اسلامی کا سنگ بنیاد ملک، قوم، قبیلہ اور قرابت پر رکھ دیا گیا، تو اس کا قہری نتیجہ تھا کہ تمام اسلامی صلاحیتوں سے عاری اور تمام شریفانہ اصول کے کردار سے بے خبر افراد امت کی تقدیر کے مالک ہو جائیں، اور ابو سفیان جیسے انسان کو اپنے چشم و چراغ خاندان سے یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ اب خلافت کو گیند کی طرح نچاؤ اور بنی امیہ کو کلیدی عہدوں کا مالک بنا دو، اور یاد رکھو کہ دنیا ہے اور اقتدار، اس کے بعد نہ کوئی جنت ہے اور نہ جہنم۔ سقیقے کا پہلا نتیجہ ابو سفیان کے اس اعلان کی شکل میں برآمد ہوا اور دوسرا نتیجہ یزید کے اقتدار اور اس کے مظالم کی شکل میں برآمد ہوا، جس کی بنا پر کہا گیا کہ حسین اندر سقیفہ کشتہ شد۔ اب یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ اس کا تیسرا پوائنٹ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ آج کی آڈیو اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ اب ہم اس سے آگے چلیں گے۔ محترم سامعین، میں جو بھی کتاب پڑھتی ہوں، اس کے جو بھی صفحات پڑھتی ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں کوئی غلطی نہ کروں اور اپنے پڑھنے کے انداز کو اس طرح رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ایسا لگے کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی چاہوں گی کہ میری اصلاح ضرور کیجیے۔ آپ لوگ جو کچھ بھی سنتے ہیں کامنٹس بھی کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو یہ جس طرح میں پڑھ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا میں اس میں اپنی اصلاح کروں۔ تو آج کی نشست میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔